جانب لے جاتا اور کبھی بائیں جانب لے کے جاتا. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے کہا کہ اب آئیں میں آپ کو جگہ دکھاتا ہوں, یہ خالی پڑی ہوئی ہے, شرح دستور کے اوپر پڑی ہوئی ہے, یہاں پر آپ ایک شجاع شان اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنائیں. تو جب وہ یہاں پہ تشریف لائے تو سی ڈی اے کے ایک اعلیٰ آفیسر نے انہیں یہ کہا کہ جناب عالی یہ جگہ کسی اور کو ہم نے الاٹ کی ہوئی ہے. تو جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے یہ کہا کہ آپ اس کا کل ریکارڈ لے کے آ جائیں, میں دیکھوں کہ آپ نے کس کو الاٹ کیا ہے, پھر اور دیگر جگہ ہم دیکھتے ہیں. تو جب وہ اس کو آفیسر کو یہ پتہ چلا کہ یہ جگہ تو ہم نے کسی کو الاٹ نہیں کی ہوئی, انہوں نے بھی کسی کے کہنے کے اوپر بھی کوئی غلط بیانی کر دی. تو انہوں نے جب بلایا تو اس نے معذرت کی کہ سر یہ جگہ بیسیکلی کسی کو ہم نے الاٹ نہیں کی ہوئی. تو پھر وہ آفیسر جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب نے ان کو کنٹینمنٹ میں جیل بھجوا دیا, اور یہ پلاٹ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے وہ اتنی آسانی سے یہاں پہ یہ نہیں ملا. تو میری سب دوستوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہم 26ویں ترمیم گورنمنٹ لے کے آئی, ہم نے اس پہ اس لیے بات نہیں کی کہ ہم اسلام آباد کے وکلاء جو ہے وہ گورنمنٹ سے کوئی فائدے اٹھائیں گے. ہم نے یہ کہا کہ یہ ایکٹ آف پارلیمنٹ ہے, یہ پارلیمنٹ کوئی بھی قانون بناتی ہے, کوئی بھی ترمیم کرتی ہے, یہ ان کا رائٹ ہے. پھر 26ویں ترمیم کے بعد جب 27ویں ترمیم آئی اور 26ویں ترمیم کے اندر ایک کانسٹیٹیوشنل بینچ بنا دیا گیا, اور یہ بینچ وہاں پہ سپریم کورٹ کے اندر یہ کام کرتا رہا. اب اس بینچ کے بعد 27ویں ترمیم کے اندر یہاں پر اس کو وفاقی آئینی عدالت کا درجہ دے دیا گیا, جو پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, سب سے بڑی عدالت ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس سردار سرفراز خان ڈوگر صاحب نے کمال بڑے دل کا مظاہرہ کرتے ہوئے انہیں جز وقتی طور پر ان کو یہ آفر دی کہ آپ یہاں پر یہ کام یہاں پہ آپ اپنی کورٹس لگائیں. تو آنے والے وقتوں میں چونکہ سپریم کورٹ سے یہ بڑی عدالت بن چکی ہے, آنے والے وقتوں میں یہ کورٹ نے بہرحال یہ سپریم کورٹ کی جو بلڈنگ ہے وہاں پہ انہوں نے جانا ہے. آپ ہم سے زیادہ جانتے ہیں کہ 27ویں ترمیم کے اندر جو ہمارے یا افریدی صاحب چیف جسٹس سپریم کورٹ آف پاکستان ہیں, وہ یہ عہدہ اسی وقت تک رہے گا جب تک وہ چیف جسٹس رہیں گے. جب ان کا ٹینیور پورا ہوگا تو یہ چیف جسٹس کا جو عہدہ ہے وہ ابھی جو موجودہ آئینی عدالت کے وفاقی آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہیں یہ ان کے پاس آ جائے گا, اور الٹیمیٹلی یہ آئینی عدالت کو سپریم کورٹ کی بلڈنگ میں شفٹ ہونا ہے. چونکہ سپریم کورٹ ایک بہت بڑی عدالت ہے جہاں پر وفاقی آئینی عدالت کو وہاں پہ کام کرنا ہے. چونکہ سپریم کورٹ کے اندر جو ججز ہیں ان کی رجسٹریز لاہور کے اندر, پشاور کے اندر, کراچی کے اندر اور بلوچستان کے اندر موجود ہیں. سپریم کورٹ کے ججز نے اپنے ٹور لگانے ہیں, وہاں پہ لوگوں کے مختلف جو صوبہ جات ہیں وہاں پہ جا کے بھی ان کے دروازے پہ جا کے ان کو جو انصاف دینا ہے تو انہوں نے وہاں پہ جانا ہے. وہاں سپریم کورٹ کے اندر بہت زیادہ ایسی بہت زیادہ جگہ بھی موجود ہے اور کورٹس بھی موجود ہیں جہاں پہ وفاقی آئینی عدالت جو ہے وہ بہتر طریقے سے کام کر سکے. لیکن ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جس وقت ہم نے آئینی عدالت کو یہاں پر جسٹس سردار سرفراز ڈوگر صاحب نے ان کو یہاں پہ جگہ دی, ہم نے ان کو خود جا کے ویلکم کیا اور ان کو بکے پیش کیے, اور ہم نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ آئین اور قانون کے مطابق آپ فیصلے کریں گے. اور ایک اور دوسری بھی تجویز یہ تھی کہ سپریم کورٹ کے سامنے وفاقی شرعی عدالت وہاں موجود ہے جہاں پہ صرف 3 ججز کام کر رہے ہیں, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ ایک ایڈوائزری شریعت کورٹ ہے, اور وہاں پر ٹوٹل 40 سے زیادہ کیسز نہیں ہیں جن کے لیے اتنی بہت بڑی جو ہے وہ وہاں پہ جو عمارت ہے وہ اس میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. میری گورنمنٹ سے 10 بستہ یہ ریکویسٹ ہے کہ مہربانی فرمائیں, وکلاء آپ کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں, وکلاء آپ کے ساتھ جو ہے نا قدم قدم چل رہے ہیں. ہم مختلف ادارے
اداروں کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں. اس لیے کر رہے ہیں کہ یہ صرف کسی ادارے کا مسئلہ نہیں ہے. ہمارے تمام ادارے جو ہیں وہ پاکستان کے ادارے ہیں. پاکستان مضبوط ہوگا تو ہم لوگ مضبوط ہوں گے, یہ عدالتیں مضبوط ہوں گی تو ہم لوگ مضبوط ہوں گے. لہٰذا میری گورنمنٹ سے دس بستہ یہ ریکویسٹ ہے, اور اداروں سے بھی یہ ریکویسٹ ہے, وفاقی شرعی عدالت سے بھی یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ پاکستان کے عوام کے ٹیکس سے آپ جو تنخواہیں لے رہے ہیں, اور پاکستان کے عوام کی ٹیکس سے آپ جب تنخواہیں لے رہے ہیں, اور آپ صرف 40 یا 45 کیس سننے کے لیے آپ نے سپریم کورٹ لیول کی بلڈنگ کو آپ نے اب آکوپائی کیا ہوا ہے. آئیں, تشریف لے کے آئیں. ہم چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جناب سرفراز ڈوگر صاحب سے یہ ریکویسٹ کریں گے کہ آپ کی وہ تمام ججز اور تمام عملہ جو وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, جو کوئی دنیا کے کوئی کام نہیں کر رہا, تو ان کو یا اپر پورشن جو تھرڈ فلور ہے وہاں ہم ان کو کوشش کریں گے کہ یہاں اکوموڈیٹ کرنے کی, اور وفاقی یعنی عدالت جو سب سے پاکستان کی سب سے بڑی عدالت ہے, ان کو وقتی طور پر اگر یہاں کام کرنا چاہتے ہیں ہم ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہیں بنیں گے. چونکہ وفاقی آئینی عدالت ہے تو ہماری ایک سجیشن ہے کہ وہ وفاقی شرعی عدالت جو ہے وہ اس کو شریعت کورٹ کے جو چیف جسٹس ہیں وہ اس کو خالی کریں, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی بلڈنگ کے اوپر تشریف لے کے آ جائیں. ہم ریکویسٹ کریں گے, امید ہے کہ جسٹس سرفراز خان ڈوگر صاحب ہماری اس بات کو وہ نگیٹ نہیں کریں گے, اور تاکہ یہ جو وکلاء کے اندر ایک اضطرابیت کا شکار ہو چکے ہیں وکلاء, وہ ہماری ختم ہو سکے. چونکہ اگر گورنمنٹ, اگر مختلف ادارے, یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو بلڈنگ ہے اس کا الاٹمنٹ لیٹر اسلام آباد ہائی کورٹ کے نام پر ہے. یہ بلڈنگ جو جس پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, اس پلاٹ کی بھی آنرشپ اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس ہے. ہم کہتے ہیں کہ اگر گورنمنٹ یہ سمجھتی ہے کہ وفاقی آئینی عدالت کے لیے یہی جگہ بہتر ہے, تو پھر ہمیں ایک ایسی جگہ پر ہمیں خود ایسی بلڈنگ جیسی ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کی بنی ہوئی ہے, یہ ہم نے 1 سال پورا لگا کر, ہمارے پورے سال کے اندر صرف ہائی کورٹ میں آپ اٹھا کے دیکھیں گے ریکارڈ کو کہ کم سے کم 100-125 کیس تقریباً ہمارے کیس دائر ہوتے ہیں ایک وکیل کے, مجھ جیسے وکیل کے. ہم نے صرف 17 سے 18 کیسز سے زیادہ ہمارے ابھی تک کوئی کیسز ہم نے دائر نہیں کیے, صرف اس بلڈنگ کی اور وکلاء کی ویلفیئر کے لیے, وکلاء کی سہولیات کے لیے ہم نے اپنی ذاتی معاملات کو پس پش ڈالا, اور یہاں پر ہم وکلاء کی خدمت کے لیے جو ہے وہ اس بلڈنگ کو ہم نے آج کھڑا کیا. آج یہاں پر پراسیکیوٹر جنرل آفس, ایڈوکیٹ جنرل آفس, ایڈیشنل اٹارنی جنرل آفس یہاں پہ موجود ہے. ہم نے یہاں وکلاء کے لیے لائبریری, کیفیٹیریا, کافی شاپ, لائبریری کے علاوہ 2 ہال جو ہے وہ ہم نے, بلکہ یہ سمجھا جائے کہ جو گراؤنڈ فلور سارا ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کے پاس ہے. یہاں جب ہم آئے تو گورنمنٹ نے PC1 سے وہ ایڈیٹوریم کو نکال دیا تھا, اور اس میں موجودہ وفاقی وزیر اعظم نذیر تارڑ صاحب کی خصوصی مہربانی ہوئی کہ انہوں نے اس PC1 میں دوبارہ ایڈیٹوریم کو ڈالا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بلڈنگ کو بنانے میں جہاں ہمارے سابقہ صدور اور سیکرٹری صاحبان کا ہاتھ ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے جو کاوش کی, اگر میں اعظم نذیر تارڑ صاحب کی مہربانی یا ان کی کاوش کو میں نہ سراہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی. میری موجودہ حکومت سے یہ 10 بستہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ایسے وہ سٹیپ مت اٹھائیں, آپ ایسے سٹیپ مت اٹھائیں کہ وکلاء جو ہیں وہ مجبور ہو جائیں کوئی ایسا قدم اٹھانے کے. ہم بالکل نہیں چاہتے, ہم بالکل کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, کسی ادارے کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, کسی عدالت کے ساتھ کنفرنٹیشن نہیں چاہتے, کسی گورنمنٹ کے ساتھ نہیں چاہتے. تو میری آپ کی توسط سے تمام اداروں, تمام عدالتوں کو, تمام جو گورنمنٹ کے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان سے ہماری ریکویسٹ ہے کہ آپ ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ جہاں موجود ہے اس کو آپ یہیں پہ رہنے دیں,
کام کرنے دیں اور جو آئینی عدالت ہے اس کو وفاقی شرعی عدالت میں آپ وہاں پہ ان کو شفٹ کر دیں. جہاں تک یہاں کام کرنا چاہتے ہیں ضرور کریں، لیکن ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ کی ڈسٹرب نہ کریں، اور وہاں پر موزوں جگہ ہے وہاں پہ تشریف لے کے جائیں. باقی جو چیزیں ہیں ہم نے بڑی مشکل سے یہاں پہ لوگوں کے بیٹھنے کے لیے ایک مناسب جگہ بنائی ہے، اور پھر ہمیں آپ 1980 میں لے کے چلے جائیں گے. جب آپ 1980 میں لے کے چلے جائیں گے تو پھر ہماری وہ حالت ہوگی جو آپ نے F8 میں ہمارے وکلاء کی بھی اور ہمارے ججز کی بھی آپ نے حالت دیکھی ہوگی. آپ یہی اسلام آباد ہائی کورٹ G10 کے اندر پہلے کام کرتی رہی، جو ہی G10 سے یہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ یہاں پہ آئی تو پیچھے آپ نے دیکھا ہوگا کہ میں نہیں جانتا کہ انہوں نے اے سی بھی کوئی اتار کے لے کے چلا گیا، وہاں پہ اوپر جو چادریں پڑی ہوئی تھیں وہ بھی نہیں اتار کے لے کے چلے گئے. تو بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ابھی اگر آپ اس کو شفٹ وہاں جلدی میں کریں گے تو وہاں پر اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ بھی ایک کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے. یہاں پر وہی اختیارات ہیں. اپیلنٹ جورسڈکشن جو ہے وہ وفاقی آئینی عدالت میں جائے گی، لیکن ہائی کورٹ میں بھی یہاں پر وہ تمام کی تمام چیزیں ہونی چاہیے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججز کی شجار شان یہی بلڈنگ ہے، لہٰذا مہربانی فرما کر ہمارے ججز کو بھی تنگ نہ کیا جائے اور وکلاء کو بھی تنگ نہ کیا جائے. آپ کی بہت مہربانی ہوگی. تھینک یو ویری مچ. شاہ صاحب یہ بتائیے گا کہ جو آپ کی ڈسٹرکٹ بار ہے اس کی جانب سے بڑا واضح ایک پریس ریلیز آئی ہے، انہوں نے کہا کہ ہم بالکل صاف ہے اور ڈائریکٹ انہوں نے عالمگیر طارق صاحب کو لکھا ہے، تو یہ ڈویژن آپ کے اندر جو ہے اس کو کیسے ختم کریں گے؟ میں عرض یہ کر دوں، مجھے پتا تھا کہ یہ آپ کا کوشچن ہماری طرف آنا ہے. بات یہ ہے کہ یہ اسلام آباد ڈسٹرکٹ جو بار ہے یہ اس کا ڈومین نہیں ہے، یہ اس کا بالکل ڈومین نہیں ہے کہ وہ کوئی اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے اپنا کوئی بیان جاری کرے. اور یہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو فیصلے ہوتے ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ڈیسائیڈ کرتی ہے. آج ہمارے 24 کے 24 ممبر ایگزیکٹو بشمول ہم نے بیٹھ کر یہ چیزیں طے کی ہیں. ہم نے کبھی ایک ون سائیڈڈ ٹریفک کبھی نہیں چلائی. بات یہ ہے کہ وہ ہمارے بھائی ہیں، ایک دفعہ نہیں 10 دفعہ وہ الیکشن لڑیں. یہ الیکشن سٹنٹ نہیں ہونا چاہیے. ہمیں اس بار کو بنانا ہے، ہم نے اس گھر کو مضبوط کرنا ہے. میرے لیے کوئی بھی شخص کر دے، ایک ہمارے ممبر ایگزیکٹو کام کریں، دوسرے کریں، چوتھے کریں، پانچویں کریں، ہمیں اس سے کوئی غرض نہیں ہے. لیکن ینگ لوگ جو ابھی جن کی سال 2 سال یا 3 سال یا 4 سال کی سٹینڈنگ ہے، انہوں نے وہ چیزیں نہیں دیکھیں، وہ زندگی کی وہ بہاریں نہیں دیکھیں جو ہمارے جیسے یہ سفید پوش جو جن کی داڑھی مبارک سفید ہو چکی ہے، 30 سال ہماری وکالت کو ہو چکے ہیں. ہمیں آپ -0 پہ لے کے جائیں گے. اگر یہ چیزیں ہوتی ہیں تو یہ سمجھا جائے گا کہ -0 پہ چلے جائیں گے. تو لہٰذا میں ان سے بھی ڈسٹرکٹ کورٹ کے بھی جو لوگ ہیں وہ بھی ہمارے بھائی ہیں، ان کو ہمارے ساتھ یہ نیگوسیشن کرنی چاہیے تھی. ہمیں بتاتے اسی حوالے سے آج ہم نے تمام جو سابق سیکرٹری تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے، تمام جو صدر تھے اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے، ہم نے ان کو بھی یہاں پہ انوائٹ کیا آج چائے پہ، اور ان کے ساتھ یہ بات ڈسکس کی کہ آپ اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسیشن کو اور وکلاء کو آپ -0 پہ مت لے کے جائیں. یہ ان کو ہم 80 ڈگری پہ اگر لے کے آئے ہیں تو اس کا 80 ڈگری پر لاتے ہمارے 45 سال لگ چکے ہیں، اور ہماری 45 سال کی جو محنت ہے وکلاء کی وہ ہماری ضائع ہو جائے گی. شاہ صاحب یہ جب ڈسٹرکٹ G11 منتقل کیا گیا اس وقت بھی وکلاء ایگری نہیں تھے، اس کے باوجود یہ فورسفلی منتقلی کی گئی. اس کے بعد G10 سے جب یہاں پہ ہائی کورٹ آئی تب بھی سچویشن یہی تھی. اب بھی اگر آپ زبردستی آپ کو G10 بھیجا جاتا ہے تو آپ کا حتمی کیا ہوگا؟ میری بات سنیں، میں کوئی فوجی نہیں ہوں، میں نے فوجی کپڑے نہیں پہنے ہوئے، میرے پاس کوئی یونیفارم نہیں ہے. ہمارے پاس تو یہ وہ یونیفارم ہے، ہم اس کے ڈومین میں رہ کے بات کر رہے ہیں. F8 کے اندر کچہری موجود تھی، وہ بھی جن لوگوں نے اس کچہری کا اشر نشر کیا ان کا بھی آپ نے اشر نشر دیکھ لیا. یہ اللہ تعالیٰ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہوتی ہے. جو لوگ اس معاملات میں مخلوق خدا کی کے خلاف کام کرتے ہیں ان کا حشر پھر ایسا ہی ہوتا ہے جن کی طرف میں اشارہ کر رہا ہوں. آپ کا حتمی اقدام کیا ہوگا جب آپ فورسفلی آپ کوئی
دیکھیں ایک بات یہ ہے، دیکھیں میری بات سنیں، بات یہ ہے کہ ہمارا پروٹیسٹ کرنا ہمارا رائٹ ہے، قانون کے اندر، قانون کے ڈومین کے اندر رہ کے کرنا ہمارا پروٹیسٹ حق ہے. ہمارے پاس تو کوئی بندوق نہیں ہے، ہمارے پاس تو لاٹھی نہیں ہے، ہمارے پاس تو کتاب ہے، ہم کوئی نہ کہیں تو جائیں گے یا ہم کم پروٹیسٹ ضرور کریں گے. جی سر. اور کوئی سوال جی؟ دیکھیں یہ بات کی باتیں ہیں، یہ بات میں جب ایسی بات ہوئی، جب کوئی بات نہیں کریں گے تو پھر اس پہ ہم، میں اکیلا واجد گیلانی کچھ نہیں ہوں، میں نے جو بھی بات کی، جو بھی چیزیں کی، پہلے ڈیسائیڈ کر کے امپائر آئے، تو لہذا ایسی بات ہوئی تو تب بھی ہم سارے مل کے فیصلہ کریں گے اور باقاعدہ طور پر اعظم نذیر طارق صاحب سے ان سب کو کہیں گے کہ جی کہ آپ ہم کام کرنے لگے ہیں، بتائیں گے ان کو انشاءاللہ. اس میں ثاقب بشیر صاحب کے ایک دو کویسچن کا میں آنسر کروں گا. چونکہ آج آپ سب دوستوں کو تکلیف بھی اسی لیے دی کہ چونکہ یہ بڑا ریلیونٹ کویسچن بھی تھے. اس شفٹنگ کا صرف حوالہ دوں گا کہ یہ ایک ریومر سے شروع ہوئی ہے، ریالٹی اس میں ہے نہیں. وہ بھی آپ ہی کسی دوست نے چینل پہ چلائی اور اس کے بعد چل گئی. ڈسٹرکٹ کورٹ نے ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس بلایا جو کہ ان کی جوریڈکشن نہیں تھی، اور نہ ہی ہم اس میں جا رہے ہیں، نہ اس کا حصہ بن رہے ہیں اور نہ ہم جائیں گے. آج سب سے پہلے میں نے پریس کانفرنس کی، اس میں آپ کو کلیئرٹی دے دی. گیلانی صاحب کی پریس کانفرنس آ گئی. آج ہم نے اپنا ایگزیکٹو باڈی کا اجلاس بلایا تو اس میں 1 پوائنٹ ایجنڈا تھا، شفٹنگ ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے. شفٹنگ دو ٹوک اور واضح الفاظ میں آپ کو بتا دوں، شفٹنگ نہیں ہوگی انشاءاللہ تعالی. شفٹنگ نہیں ہوگی. شفٹنگ ہوگی تو مذمت کریں گے. ہم انسان ہیں اور انسان میں ریزسٹنس ضرور ہوتی ہے، اور یہ شرح دستور ہے تو شرح دستور پہ تمام آئینی ادارے موجود ہیں. اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس اس کی مستقل بلڈنگ ہے. ہم نہ کمزور تھے نہ کمزور ہیں، اور انشاءاللہ ہم ادھر موجود ہیں. اس کے حوالے سے اعظم نذیر طارق صاحب سے ملاقات ہوئی، چیف جسٹس صاحب سے ملاقات ہوئی، تو کسی جگہ پہ یہ چیز ہے ہی نہیں کہ شفٹنگ ہوگی. شفٹنگ والی کوئی چیز نہیں ہے. ہاں ایک چیز ضرور آپ کو واضح کروں کہ کسی جگہ پہ اگر یہ چیز سوچی جا رہی ہے، سمجھی جا رہی ہے، ایسا ہی اسٹیٹ آف دی آرٹ اسلام آباد ہائی کورٹ اسٹیبلش کریں، پورا سیکٹر الاٹ کریں جوڈیشل کمپلیکس کے حوالے سے، جس میں وکلاء کے لیے تمام سہولیات موجود ہونی چاہیے، ڈسٹرکٹ جوڈیشری کے حوالے سے موجود ہونی چاہیے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے حوالے سے موجود ہونی چاہیے. اور یہ ایک چیز یاد رکھیے گا، ادھر سے چابی تب دیں گے جب ادھر کا پوزیشن آپ ہمیں دیں گے اور ہمیں چابی حوالے کریں گے. جی آج ہر چیز تیار ہے، آپ آ کے صرف بیٹھ جائیں. ایسا نہیں ہوگا کہ ماضی میں جیسے ہوا کہ عدالتیں شفٹ ہو گئی، وکلاء کا پرسان حال نہیں تھا. وکلاء کے پرسان حال موجود ہیں الحمدللہ. ہماری ایگزیکٹو باڈی، ہم سب مضبوط لوگ ہیں اور موقف رکھتے ہیں. اس میں لا منسٹر صاحب نے چکے ہمیں بتایا کہ اگر کوئی چیز ہوئی تو آپ سب آن بورڈ ہوں گے. چیف جسٹس صاحب سے بات ہوئی، اور اسی حوالے سے آج صبح سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کے پریزیڈنٹ ارون رشید صاحب آئے ہوئے تھے، کچھ ہمارے سینئر دوست آئے ہوئے تھے، سابق صدور سیکرٹری صاحبان، انہوں نے بھی ہماری موقف کی تائید کی. اور کل آنے والے کل میں ہم نے ایک بڑا اجلاس بلایا ہے جس میں سپریم کورٹ کے صدر سیکرٹری صاحبان آئیں گے، اسلام آباد بار کونسل کے موجودہ اور جو نئے الیکٹ ہوئے ہیں ان کو انوائٹ کیا گیا ہے. ہمارے ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کے کیبنٹ آئے گی، اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی کیبنٹ موجود ہوگی، اور ہم ایک واضح موقف لے کے آئیں گے. کل 10 بجے اجلاس ہے. اس لیے ضرور یہ احتجاج کی صورت میں اگر ہم نے پورا سال چونکہ یہ حکومت ہماری ہے، ادارے ہمارے ہیں، ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہر اچھے فیصلے کے ساتھ، لیکن ہمیں اگر دیوار سے لگائیں گے تو مزاحمت آئے گی. وکلاء کو جب بھی دیوار سے لگایا گیا مزاحمت آئی، اور پھر اس کا حشر
माजी में देखा गया है। हम चूँकि बिल्कुल आप लोगों के साथ है तो इसलिए हमें दीवार से ना लगाएं कि ऐसा ना हो कि हमें वकला कन्वेंशन बुलाना पड़े और मज़ाक़त की तहरीक का को आगाज़ हो जाए। इसलिए हम बिल्कुल हमारी लाइन लेंथ क्लियर है, वकला को सफ़र नहीं होने देंगे, वकला की प्रायोरिटीज़ है हमारे पास और वकला की किसी चीज़ पर कंप्रोमाइज़ नहीं होने देंगे। अदालतें भी शिफ्ट होंगी तो हमारे साथ नेगोशिएट करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा और वकला की सहूलियात देनी पड़ेंगी। इसलिए किसी भी एडवेंचर की कोशिश ना की जाए। अल्हम्दुलिल्लाह हम वकालत कर रहे हैं, वकालत करने दी जाए, मज़ामत की तरफ ना धकेला जाए। और अब ये वक्त आया था कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ज़बरदस्त तरीके से चल रही थी, हमारी वकला की बड़ी मुनासिब पार्किंग और अच्छे इन्वायरमेंट में बैठ के वकालत करने का आगाज़ हो गया। आज हम इस इमारत में शिफ्ट हो चुके हैं और हमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के लेवल की चीज़ें मिली, जिसमें हम वफाकी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें फैसिलिटेट किया। हमारे बाकी मुतलका प्रोजेक्ट्स भी चल रहे हैं, लिहाजा कोई ऐसी फ़िक्र करने वाली बात नहीं कि हम शिफ्ट हो गए। शिफ्टिंग वाली चीज़ ये एक र्यूमर थी, र्यूमर को हवा मिली। ये आपकी क्लैरिटी के लिए सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कि शिफ्टिंग नहीं होने जा रही। 27वीं तरमीम आई, हम 27वीं तरमीम के साथ ऐसे ही खड़े हैं जैसे फेडरल गवर्नमेंट ने हमें, वो खुद खड़ी है उस तरमीम के साथ। उसी तरमीम के तहत आइनी अदालत आई, आइनी अदालत के साथ खड़े हैं, उसमें पेश हुए हैं, उसमें पेश हो रहे हैं। और ऑनरेबल जजेस जो आइनी कोर्ट में एलिवेट हुए हैं उनको मुबारकबाद दी। कल हम बाज़ाब्ता तौर पे कैबिनेट उनको मुबारकबाद दे के हैं, कंग्रेचुलेट किया है और अपने तावन की पेशकश की है। लिहाजा हम आइन के साथ हैं, आइनी अदालतों के साथ हैं, लेकिन जो सिर्फ हमें दीवार से लगाया जा रहा है उस पर रेजिस्टेंस आएगी। ये मैं कबल वक्त इंडिया दे रहा हूँ और इसका नुकसान होगा। थैंक यू वेरी मच। सवाल है कि 27वीं आइन से पहले आपने कैबिनेट में हिमायत भी की, अब 28वीं के बारे में भी कुछ कहना चाहेंगे, उसके बारे में भी बातें चाहते हैं? ये अगली मीटिंग में मैं आपको बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच। सिविल कोर्ट से स्टे ले रहे हैं, हमें इलीगली डिस्पोजल ना किया जाए, हुकूमत जल्दी लेगी 25 साल। ये आपको पता है मुनाल वाले रेस्टोरेंट में सिविल कोर्ट ने ये स्टे दिया था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था इसको डिमोलिश कर दे और सिविल कोर्ट ने कह दिया था। जज साहब मैं कर लूँ बात थोड़ी, मैं कर लूँ? अच्छा, वाइस प्रेसिडेंट साहब एक मिनट के लिए बात करें। कुछ मैं भी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इफ्तिखार अहमद बाजवा जी, मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वाइस प्रेसिडेंट हूँ। अफवाह की बेस के ऊपर बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई है और जिस तरह पहले मेरे सदर साहब ने भी फरमाया और सेक्रेटरी साहब ने भी फरमाया कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कुछ अफराद की ये विश ज़रूर है कि ये शरअ दस्तूर से जो हाई कोर्ट है उसको वापस G10 लेके जाया जाए, और ये अफवाह के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ, अभी मौजूदा जैसे कि हम जानते हैं कि आइनी कोर्ट इधर बनी है, तो वहाँ हमें कोर्ट रूम कुछ चाहिए थे, तो वहाँ जो ऑलरेडी जो डिसाइडेड केसेस हैं उनकी जो फाइल्स पड़ी हुई थी उनका रिकॉर्ड रूम जो है वो पुरानी जो G10 की बिल्डिंग है वहाँ ले जाया गया है, जिस वजह से वो जो अफवाह है उसके ऊपर ज़्यादा सीरियस रिएक्शन आना हुआ है कि जी शायद यहाँ शिफ्टिंग हो रही है। हालांकि हम यहाँ खुश हैं और अल्हम्दुलिल्लाह। देखें, जैसे एक आइनी अदालत बनी है वो एक अदारा है, तो क्या मुझे ये बताएं कि क्या एक अदारे को बनाने के लिए जो पहले से मौजूद अदारा है उसको ख़त्म कर दिया जाता है, उसको दीवार के साथ लगाया जाता है? बिल्कुल नहीं है। अगर आइनी अदालत कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक बनी है तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है वो भी अकॉर्डिंग टू लॉ ही बनी है, वो अकॉर्डिंग टू लॉ ही वो काम कर रही है। आखिरी चीज़ कि देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम यहाँ बैठे हैं, अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद हाई कोर्ट को यहाँ से G10 शिफ्ट करना चाहती है तो उसका सलूशन भी है हमारे पास, हम बिल्कुल शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन उसमें हमारी रिक्वेस्ट ये होगी कि ये हमारी बैक साइड पे जो वकला के लिए एक फैसिलिटेशन सेंटर है, इस तरह की एक बिल्डिंग हमें G10 में बना के दें, और जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की मौजूदा बिल्डिंग है इसी तरह की बिल्डिंग हाई कोर्ट को बना के दें, और जो लायर्स चैम्बर नहीं है वो चैम्बर्स बना के दें, तो बेशक हमें कल शिफ्ट कर लें। लेकिन अगर ये जो चीज़ें मैंने 3 बताई हैं इनके बगैर अगर हमें शिफ्ट किया जाता है तो डेफिनेटली साकिब साहब ने क्वेश्चन किया था, जो चीज़ वो सुनना चाह रहे थे वो मैं बीइंग ए वाइस प्रेसिडेंट आपको बताता हूँ कि अगर इन चीज़ों के बगैर हमें G10 में शिफ्ट किया जाता है
तो हम शरअ दस्तूर के ऊपर अपना भरपूर एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे और इसके लिए हमें जिस हद तक जाना पड़ेगा जाएंगे। जहाँ तक मेरे भाई ने बात की कि जी आप इसको चैलेंज करेंगे, हाँ अभी चूँकि कोई नोटिफिकेशन नहीं है, अगर कोई रिटन में कोई ब्लैक एंड वाइट में कोई चीज़ आती है, कोई नोटिफिकेशन आता है, तो हम अदालत का दरवाज़ा भी खटखटाएंगे और अपना एहतजाज भी रिकॉर्ड कराएंगे। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। तमाम दोस्त आए चाहे सब ने ठीक है आज